الغال صل إلى محمد الغالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الصائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد ایک نعرہ صلوات فرمائش ہے کہ نوحے کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کریں آسمانوں سے خوب برستا ہے زیر خنجر یہ کون پیاسا کاپ اٹھتا ہے دل فضاؤں کا شب کو مقتل میں کون روتا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے یا علی دشمنوں میں حسین تنہا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے مر گئے رنگ میں کیا علی اکبر شے کی آنکھوں میں کیوں اندھیرا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے تو آگے آگے چلا پسر مرنے پیچھے پیچھے بابا ہے آسمانوں سے خوب برستا ہے گھر میں قطرہ نہیں ہے پانی کا تشنہ لب تین دل سے کنبا ہے
آسمانوں سے خوب برستا ہے، وہ کیا نہائے ہے خون میں قاسم، غم میں ڈوبی ہوئی جو کبرا ہے، آسمانوں سے خوب برستا ہے، دست سرور پہ ادھر اصغر اور ادھر ماں کا دل لرزتا ہے، آسمانوں سے خوب برستا ہے، بین تھے ماں کہ علی اصغر، آ بھی جاؤ کہ خالی جھولا ہے، آسمانوں سے خوب برستا ہے، کیا چھینے ہیں گوہر سکینہ کے، خون کانوں سے کیوں ٹپکتا ہے، آسمانوں سے خوب برستا ہے، سر سے زینب کہ چھن رہی ہے ردا، یہ ستم کربلا میں کیسا ہے، آسمانوں سے خوب برستا ہے، چھد گئی مشک بہ گیا خالی کو لیے سکینہ ہے، آسمانوں سے خوب برستا ہے، دل کو تھامے حسین بیٹھے ہیں، لاش کڑیل جوان کا اٹھتا ہے، آسمانوں سے خوب برستا ہے، کیوں نہ بے چین ہو دل زینب، بے کفن شاہدی کا لاشا ہے، آسمانوں سے خوب برستا ہے، جانے کب آئیں گے علی اکبر، منتظر مدتوں سے صغرا ہے، آسمانوں سے خوب برستا ہے، ظلم کیا کیا ہوئے کسے معلوم، پوچھو زینب سے کربلا کیا ہے، آسمانوں سے خوب برستا ہے، یہ ہے میدان کربلا مہنگا پانی ہے خون سستا ہے، نعرہ صلوات۔
محترم یہ تھے قاری قرآن جناب ریاض علی صاحب. مجلس کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کر رہے تھے. چند شورا اکرام تشریف فرما ہے ہمارے پاس. بہت طولانی پیشانی یہ نہیں ہوگی کہ مولانا موصوف چند ہی لمحوں میں تشریف فرما ہو جائیں گے. میں سب سے پہلے گزار ہوں کہ جناب ارشد صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں بہت ہی مختصر سے اپنا کلام پیش کریں، کیونکہ چند ہی لمحوں میں مولانا موصوف تشریف فرما ہونے والے ہیں. ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں. صلوات پڑھیں محمد پکاری لاش پا زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پا زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین حسین، اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، بطول نے تجھے پالا تپیس کر چکی، فلک نے کیوں تجھے پیسا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تجھے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دو اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، پکاری لاش پا زہرا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویرا ہے، مزار ہے میرا سونا میرے حسین حسین، پکاری لاش پا زہرا میرے حسین حسین. حضرات یہ تھے ارشد صاحب جو بارگاہ شہزادی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے نوحہ پیش فرما رہے تھے. میں اب دعوت سخن دے رہا ہوں بہترین آواز کے مالک
بہترین ترنم جناب فرمان حیدر صاحب سے کہ آئیں اور بہت ہی مختصر سا اپنا بھی کلام پیش کر دیں. وہ وقت اجازت نہیں دے رہا، نہیں تو اور ان کو زیادہ سنتا میں. ایک صلوات بھیجیے حضرات. کچھ مثل شماعت فرمائیے گا. علی کے لال کا چرچا بہت ہے، علی کے لال کا چرچا بہت ہے، علی کے لال کا چرچا بہت ہے، ستم کی موت کو اتنا بہت ہے، ستم کی موت کو اتنا بہت ہے دوری بھی کئی صدیوں کی، لیکن ہے دوری بھی کئی صدیوں کی، لیکن خبر ہم سب کی وہ رکھتا بہت ہے، خبر ہم سب کی وہ رکھتا بہت ہے، یہ دھڑکن تیری آمد مانگتی ہے، یہ دھڑکن تیری آمد مانگتی ہے، جہان دل میں سناٹا بہت ہے، جہان دل میں سناٹا بہت ہے، بنانے کے لیے پھر چاند سورج، بنانے کے لیے پھر چاند سورج، میرے مولا کی خاک پا بہت ہے، میرے مولا کی خاک پا بہت ہے، عریضہ آنسوؤں سے لکھ دیا ہے، عریضہ آنسوؤں سے لکھ دیا ہے، قبولیت کو یہ لمحہ بہت ہے، قبولیت کو یہ لمحہ بہت ہے، سر کفار برسانے کی خاطر، سر کفار برسانے کی خاطر، علی کی تیغ کی برکھا بہت ہے، علی کی تیغ کی برکھا بہت ہے، سزا دو آ کے اے میسم یہ مفتی، سزا دو آ کے اے میسم یہ مفتی، خلاف مرتضیٰ بکتا بہت ہے، خلاف مرتضیٰ بکتا بہت ہے. اور یہ آخری شعر سماعت فرمائیے گا. کرو جتنی بھی لعنت غاصبوں پر، کرو جتنی بھی
لعنت غاصبوں پر، مگر اس دل کو کم لگتا بہت ہے، مگر اس دل کو کم لگتا بہت ہے۔ اور یہ مقطع سماعت فرمائیے گا۔ میں ہوں فرمان نو کر مصطفیٰ کا، میں ہوں فرمان نو کر مصطفیٰ کا، میری خاطر ہلال اتنا بہت ہے، میری خاطر ہلال اتنا بہت ہے۔ حضرات یہ تھے محترم فرمان حیدر صاحب، جو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے برائے مہربانی گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ مکمل طور سے پیشخانی سے جاری و ساری ہے، چند ہی لمحوں میں مولانا موصوف تشریف فرما ہونے والے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، آج کی اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں خطیب احسن، خطیب بے نظیر، ہر دل عزیز عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب، جو چند ہی لمحوں میں وہ تشریف لے آئیں گے۔ جو حضرات میری آواز باہر سن رہے ہیں ان سے معتبانہ گزارش گزار ہوں کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں شاعر اہل بیت حکم کی تعمیر کرتے ہوئے جو ہم سے نام پیش کیے گئے ہیں، میں انہی کو پڑھوا رہا ہوں۔ میں گزارش گزار ہوں مداح اہل بیت جناب طاہر رضا صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھائی سب اندر آ جائیں، نعرہ صلوات۔ شبیہ ہے امام میں زمان کھینچتے ہیں، شبیہ ہے امام میں زمان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں، زمین مولولی ہے، مزاروں کے خاطر زمین پر شہید نشان کھینچتے ہیں، شبیہ ہے امام میں زمان کھینچتے ہیں، کہاں دوری بیڑی، کہاں پائے عابد، یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے
مدینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کلیجے سے باسنا کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں. حضرات یہ تھے مداح اہل بیت جناب طاہر رضا صاحب جو آپ کی سماعتوں کے حوالے اپنا کلام پیش کر رہے تھے. چند ہی لمحوں میں مولانا موصوف تشریف فرما ہو جائیں گے. میں اب دعوت سخن دے رہا ہوں بہترین شاعری بہترین سادگی والا ترنم جناب شاہد بھوپالی المعروف گڈو بھائی سے گزارش ہے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد کریں. حکم کی تعمیر کرتے ہوئے ہم سے نام بتا دیا. اچھا بھائی ایک مطلع اور صرف 2 شعر. یہ آمد غازی کا اثر بول رہا ہے یہ آمد غازی کا اثر بول رہا ہے کفار کے چہروں پر جو ڈر بول رہا ہے یہ آمد غازی دریا کی روانی ہو کے ساحل کی ہوائیں دریا کی روانی ہو کے ساحل کی ہوائیں خاموش ہے سبز غم نر بول رہا ہے خاموش ہے سبز غم نر بول رہا ہے یہ آمد غازی. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی بے تیغ ہے ساحل پا مگر حشر بپا ہے بے تیغ ہے ساحل پا مگر حشر بپا ہے عباس کی ہیبت کا
हुनर बोल रहा है अब्बास की हैबत का, हुनर बोल रहा है ये आमद गाजी। मौलाना इजाज़त है। हज़रत थे शाहिद भोपाली साहब जो बहुत ही मुरस्सर कलाम आपकी समात के हवाले कर रहे थे। मौलाना मौसूफ तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। जैसा कि आपको इल्म है, आज की इस मजलिस को खिताब फरमा रहे हैं ख़तीब एहसन, ख़तीब बेनज़ीर, हर दिल अज़ीज़ आली जनाब मौलाना सैयद मीसम ज़ैदी साहब क़िबला, जो तशरीफ़ ला चुके हैं। जो हज़रात मेरी आवाज़ बाहर सुन रहे हैं, उनसे बराए मेहरबानी गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। एक दुरूद इरशाद फरमाएं। बहुत ही इख्तिसार से कलाम पेश करूँगा। देखिए मतलब पेश कर रहा हूँ। मोहम्मद भाई देखिए। उसका शजरा ही पाक होता है, उसका शजरा ही पाक होता है, जिसके दिल में हुसैन बसता है, जिसके दिल में हुसैन बसता है, उसका शजरा ही पाक होता है, जिसके दिल में हुसैन बसता है। शेर हाजिर करता हूँ, यहाँ से देखिएगा। हसन हैदर भाई शेर पेश कर रहा हूँ, बतौर ख़ास शेर पेश कर रहा हूँ और अक़ीदत के शेर पेश करूँगा। यहाँ से देखिएगा। मातमे शे किया करो लोगो, मातमे शे किया करो लोगो, दाग़े मातम बहुत चमकता है, दाग़े मातम बहुत चमकता है। मातमे शे किया करो लोगो, दाग़े मातम बहुत चमकता है। शेर हाजिर करता हूँ, जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है शेर पेश कर रहा हूँ। देखिएगा। जिसको हैदर का दर नहीं मिलता, जिनको हैदर का दर नहीं मिलता, बस वही दर बदर भटकता है, बस वही दर बदर भटकता है। जिनको हैदर का दर नहीं मिलता, बस वही दर बदर भटकता है। शेर हाजिर करता हूँ, ये भी अक़ीदत का शेर हाजिर कर, सरकार देखिएगा शेर पेश कर रहा हूँ। अंबिया साथ साथ चलते हैं, अंबिया साथ साथ चलते हैं, ताज़िया घर से जब निकलता है, ताज़िया घर से जब निकलता है, अंबिया साथ साथ चलते हैं, ताज़िया घर से जब निकलता है। और ये भी शेर पेश कर रहा हूँ, देखिए मोहम्मद आगा भाई।
عقیدت کا شعر یہ بھی حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا مولانا، دیکھیے گا۔ غور سے دیکھو ان سبیلوں کو، غور سے دیکھو ان سبیلوں کو، آب زمزم یہیں پہ ملتا ہے، آب زمزم یہیں پہ ملتا ہے۔ غور سے دیکھو ان سبیلوں کو، آب زمزم یہیں پہ ملتا ہے۔ آخری شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا شاہد بھائی۔ یہ تو ابن علی کا صدقہ ہے، یہ تو ابن علی کا صدقہ ہے، پانی جو عرش سے برستا ہے، پانی جو عرش سے برستا ہے، یہ تو ابن علی کا صدقہ ہے، پانی جو عرش سے برستا ہے۔ اور مقطع بھی حاضر کر دیتا ہوں، دیکھیے گا۔ میں بھی مدح علی کروں مرزا، میں بھی مدح علی کروں مرزا، اس لیے دل میرا دھڑکتا ہے، اس لیے دل میرا دھڑکتا ہے۔ انہی مصروں کے ذیل میں انتہائی ادب اور احترام سے خطیب احسن، خطیب بے نظیر، ہر دل عزیز عالی جناب مولانا سید میثم ذیلی صاحب سے گزارش گزاروں گا اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد کریں۔ تھوڑا اونچا کر کے کیپچر۔ آپ حضرات ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ نواب محمد عامر ابن حیدر حسین ابن مرزا ابو تراب علی خان کے ایصال ثواب کے لیے مسجد ولی عصر میں ایک مجلس 29 دسمبر بروز جمعہ 7 بجے شب بپابندی وقت ہمارے محمد آغا بھائی کی جانب سے منعقد ہوگی، اور انشاءاللہ اس مجلس میں میں ہی مدح اہل بیت کا شرف حاصل کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرمائیں اور 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شاکر علی ابن مرحوم محمد ایوب کے نام پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم الذین علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم الذین علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد صل علی محمد عجل الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هدانا
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات حضرات کلام الہی کے یعنی قرآن مجید کے سب سے بڑے سورے یعنی سورہ بقرہ اس کی 42ویں آیت ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ یعنی حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں وَاتَّقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر تم حق کے بارے میں جانتے ہو تو اسے چھپاؤ نہیں اسے پوشیدہ نہ رکھو عزیزوں میں اول آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ملاوٹ کو کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا آپ اس بات پر غور کریں کہ جائز کے ساتھ ناجائز کی ملاوٹ حرام کے ساتھ حلال کی ملاوٹ جھوٹ کے ساتھ سچ کی یا سچ کے ساتھ جھوٹ کی ملاوٹ یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے ہماری شریعت میں دودھ بھی حلال ہے اور پانی بھی حلال ہے دودھ پینا بھی جائز ہے اور پانی پینا بھی جائز ہے
لیکن اگر دودھ کے ساتھ پانی کی ملاوٹ کی جائے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، تو اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ حالانکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ دودھ میں پانی یا پانی میں دودھ ملا دیا گیا تو یہ عمل قابل مذمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں اکثر جب دودھ کا شربت بنایا جاتا ہے تو وہاں بھی یہ عمل کیا جاتا ہے، دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے، شکر ملائی جاتی ہے، برف ڈالی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ دودھ کا شربت ہے۔ اس عمل میں بھی دودھ کے ساتھ پانی کو ملایا جاتا ہے، لیکن یہ عمل قابل مذمت نہیں کہلاتا۔ قابل مذمت یہ عمل اس وقت کہلاتا ہے کہ جب دودھ میں پانی کو ملایا جائے اور اسے دودھ کی قیمت پر بیچا جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل خدا کے لیے بھائی، ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل اسے اور کیا آپ نے کیوں کہا بھائی پانی کی قیمت کم ہے، دودھ کی قیمت زیادہ ہے، لہذا دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے اور اسے دودھ کی قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے آسان کوئی مثال نہیں تھی، لہذا یہ جرم کہلاتا ہے، لہذا یہ عمل قابل مذمت کہلاتا ہے۔ ایسا کرنے والے کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی تشیع کیا ہے؟ تشیع کسی کی توہین کا نام نہیں ہے، تشیع کسی کو گالی دینے کا نام نہیں ہے، تشیع فقط کسی کی مذمت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تشیع کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کو معصوم کی حیثیت سے دیکھا جائے، غیر معصوم کو غیر معصوم کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل بہت توجہ آپ میں آپ کے سامنے بات کلیئر ہو گئی نا کہ معصوم کو معصوم کی حیثیت سے دیکھا جائے، غیر معصوم کو غیر معصوم کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ اس لیے کہ یہاں بھی مسئلہ بالکل وہی ہے کہ جیسے دودھ میں پانی ملایا جائے تو اسے پانی کی قیمت پر نہیں بیچا جاتا، اسے دودھ کہہ کے بیچا جاتا ہے۔ تو اگر معصوم کے ساتھ غیر معصوم افراد کو ملایا جائے اور ان سب کو معصوم کہہ کے پیش کیا جائے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ تو اللہ نے صاف صاف کہا کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اب یہاں پر بھی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملایا جاتا ہے تو اسے سچ کہہ کے پیش کیا جاتا ہے، جب جائز کے ساتھ ناجائز کو ملایا جاتا ہے تو اسے جائز کہہ کے پیش کیا جاتا ہے، جب حلال کے ساتھ حرام کو ملایا جاتا ہے تو اسے حلال کہہ کے پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب حق کے ساتھ باطل کو ملایا جاتا ہے تو اسے باطل کہہ کے نہیں پیش کیا جاتا، اسے حق کہہ کے پیش کیا جاتا ہے، اور ساری پریشانی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے آج اتحاد بین المسلمین کا نعرہ دیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان بنیادوں پر بھی غور کرنا ضروری ہے جن کی وجہ سے ہمارے درمیان اتنے فرقے پیدا ہو گئے، جن کی وجہ سے یہ آواز بلند کرنا پڑی۔ یہ پیغمبر اسلام کے دور میں نہ فرقے تھے نہ کوئی تفریق تھی، بہت توجہ آپ حضرات کی، الگ الگ قسم کے فرقے نہیں تھے، سب کے نماز پڑھنے کا طریقہ ایک تھا، سب کے روزہ رکھنے کا انداز ایک تھا، سب کے حج کرنے کا انداز ایک تھا، سب کچھ ایک جیسا تھا۔ لیکن پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد نہ صرف یہ کہ عبادات کے طریقوں میں اختلاف ہوا، بلکہ کچھ ایسے عقائد بھی مسلمانوں کے درمیان داخل ہو گئے جن کا قرآن سے یا اسلام سے یا رسول اللہ کی تعلیمات سے کوئی دور کا تعلق نہیں تھا۔ دیکھیں سنیں، اس وقت میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جس کے اوپر شاید نہیں کے برابر گفتگو ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ یہ اسلام میں باطل عقیدوں کی ملاوٹ کیسے ہو گئی, کس طرح سے ہو گئی؟ سنیں اور بہت توجہ کے ساتھ سنیں. دیکھیں قبلہ جس چیز کو حسن بنا کے پیش کیا جاتا ہے, جس چیز کو بہتری بنا کے پیش کیا جاتا ہے, جس چیز کو کامیابی بنا کے پیش کیا جاتا ہے, حقیقت میں ساری خرابیاں وہیں سے پیدا ہوئیں. رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو ملکوں کو فتح کرنے کا سلسلہ جاری ہوا, جو حکومت کو وسعت دینے کا سلسلہ جاری ہوا کہ اس ملک پر بھی ہماری حکومت ہو جائے اور اس ملک پر بھی ہماری حکومت ہو جائے, اور جس کو آج فخر سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد اس دور میں ایران فتح ہو گیا, اور اس دور میں روم فتح ہو گیا, اور اس دور میں اسپین پر قبضہ ہو گیا. بہت توجہ کے ساتھ میری بات سنیں, بالکل تجزیہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جن چیزوں کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں, جن چیزوں کو آپ فتح سمجھتے ہیں, یہی وہ معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام میں باطل عقائد داخل ہوتے چلے گئے. بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. دیکھیں قبلہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب لشکر جنگ کرنے کے لیے گئے, مثلاً وہ لشکر شام گیا, یا مثلاً وہ لشکر ایران پہنچا, یا مثلاً وہ لشکر اسپین پہنچا, یا مثلاً روم پہنچا, جہاں بھی پہنچے ملک کو فتح کرنے کے لیے, قبلہ تو ہوا یہ, بہت توجہ کے ساتھ میری بات سنیے گا, کہ ہوا یہ کہ اس ملک کی زمینوں پر تو مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, لیکن اکثر مسلمانوں کی ذہنیتوں پر اس ملک کے خیالات کا قبضہ ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. دیکھیں یہ بالکل تاریخ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اور اس سے بہتر کوئی تجزیہ نہیں ہو سکتا. کہ ہوا یہ کہ وہاں کے عقائد اور وہاں کے نظریات لوگ لے کے چلے آئے, اور دھیرے دھیرے وہ نظریات اسلام کے نام پر مسلمانوں کے درمیان رائج ہونے لگے. کبھی آتش پرستوں کے خیالات, کبھی عیسائیوں کے خیالات, کبھی یہودیوں کے خیالات. اس لیے کہ جن ملکوں پر بھی مسلمانوں نے حملہ کیا اور ان ملکوں کو اپنے قبضے میں لیا, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی مسلمانوں کا ملک تو تھے نہیں, کہیں یہودی بستے تھے, کہیں مشرک بستے تھے, کہیں آتش پرست بستے تھے, کہیں عیسائی بستے تھے. تو ان کے خیالات و نظریات ادھر آنے لگے. آپ کہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور شاید اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہو سکتا, کہ بھائی ایسا اس لیے ہوا کہ جو لشکر جنگ کرنے کے لیے ان ملکوں میں گیا, اس میں شامل افراد سپاہی تھے, عالم نہیں تھے. ایک صلوات پڑھتے بار محمد و آل محمد. شاید میری بات پر آپ نے غور نہیں کیا. ایک صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد. سپاہی تھے, تلوار چلانا جانتے تھے, جنگ کرنا جانتے تھے, لیکن ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں تھا. لہذا جب وہاں کے رہنے والوں نے ان کے سامنے اپنے مذہب کی بات کی اور اپنے نظریات کو پیش کیا اور اپنے افکار ان کے سامنے رکھے, تو اکثر یہ لوگ ان افکار سے اور ان عقائد سے اور ان نظریات سے متاثر ہوئے, اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ اپنے دین میں انہوں نے شامل کر لیا. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, خدا کے لیے اس وقت کی مجلس کو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں. بڑی قیمتی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے مسلمان تھے جو وہاں چلے گئے اور وہاں چلے گئے اور وہاں چلے گئے. دیکھیں یہ صحیح ہے کہ بہت سے ملکوں میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. دیکھیں اس وقت اگر یہ بات نہ کہی جائے گی تو کبھی نہیں کہی جا سکتی, اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس وقت اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئی تو کبھی سمجھ میں نہ آئے گی کہ اتنے ملکوں پر جو مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو یہ اتنی اسلامی ریاستیں نہیں قائم ہوئیں, بلکہ مسلمانوں کے ویسے ہی ملک بنے جیسے آج مسلمانوں کے 57 ملک ہیں. ایک صلوات پر خبر محمد آپ میری بات سمجھ, ایک صلوات پر خبر محمد اسی طرح سے
مسلمانوں کے ملک بنتے چلے گئے. اور دیکھیں جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو میں بالکل واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا، ذرا آپ عرب کلچر پڑھیں، تاریخ پڑھیں، تو جب رسول اللہ نے اعلان رسالت کیا تو اس وقت جو قبیلے عرب میں آباد تھے ان کا ذریعہ معاش آپ کو معلوم ہے کیا تھا؟ کیا ذریعہ معاش تھا؟ ان کے دو ذرائع تھے روزی حاصل کرنے کے لیے، دو ذرائع رزق حاصل کرنے کے لیے ذریعہ معاش کے طور پر دو چیزیں تھیں. کیا تھی؟ کہ ایک تو تھا لوٹ پاٹ. میں جو پڑھ رہا ہوں سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. ایک تو وہ لوٹ پاٹ کرتے تھے، کوئی قبیلہ نکلا اسے لوٹ لیا، مال حاصل ہو گیا، کچھ دن ان کا کام چل گیا. یا پھر یہ لوگ پیشے ور سپاہی ہوتے تھے. میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ پیشے ور سپاہی ہوتے تھے. اگر دو فریق کے درمیان جنگ ہو رہی ہے تو جس سے ان کے معاملات طے ہو گئے اس کے لشکر میں جا کے شامل ہو گئے. اب یہاں اس سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہیں، یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، بس ان سے ان کے معاملات طے ہو گئے تو ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اب جنگ کیوں کرتے تھے؟ کہ جنگ اس لیے کرتے تھے کہ جب جنگ کریں گے اور اگر کامیاب ہو جائیں گے تو مال غنیمت حاصل ہوگا. مال غنیمت میں درہم ملیں گے، دینار ملیں گے، گھوڑے ملیں گے، اونٹ ملیں گے، کنیزیں ملیں گی، غلام ملیں گے. سمجھ رہا؟ اور یہی چیزیں اس وقت انسان کی دولت ہوا کرتی تھی. تو مال غنیمت کی وجہ سے، آپ عربوں کی تاریخ پڑھیے، مال غنیمت کی وجہ سے جنگ کرتے تھے. اور معاملہ یہ تھا کہ جب دو فریق کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو ایک کامیاب ہوتا تھا، دوسرا ناکامیاب ہوتا تھا. ایک جیتتا تھا، دوسرا ہارتا تھا. ایک فاتح ہوتا تھا، ایک مفتوح ہوتا تھا. تو فاتح کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ مفتوح کے مال کو غنیمت کے طور پہ حاصل کر لے، اس کے مردوں کو چاہے تو قتل کر دے اور چاہے تو غلام بنا لے، اور اس کی عورتوں کو چاہے تو کنیزی میں لے لے. تو اس کو مکمل یہ اختیار ہوتا تھا. اور اسلام نے بھی اس اصول کو جاری رکھا. سنیے، اسلام نے بھی اس اصول کو جاری رکھا. تو ہر فاتح کو مفتوح کے مال کو غنیمت میں حاصل کرنے کا اختیار ہوتا تھا. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، جتنی جنگیں ہوئیں ان ساری جنگوں میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا. لیکن کبھی آپ نے اس نقطے کو بھی غور کیا کہ جب پیغمبر نے مکے کو فتح کیا، یعنی فتح مکہ جس کا ذکر زور و شور سے ہم کرتے ہیں، جب پیغمبر نے مکے کو فتح کیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر فاتح تھے اور یہ مکے کے رہنے والے مفتوح تھے. پیغمبر کامیاب تھے، یہ لوگ ناکامیاب تھے. پیغمبر جیتنے والے تھے، یہ ہارنے والے تھے. لہذا اب پیغمبر کو مکمل یہ اختیار تھا کہ وہ ان کے مال کو غنیمت کے طور پہ حاصل کر لیں، ان کے مردوں کو غلام بنا لیں، ان کی عورتوں کو کنیزی میں لے لیں. لیکن اللہ نے حکم دیا اور پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا. کیا سنا ہے آپ؟ پیغمبر نے انہیں چھوڑ دیا. تو جسے چھوڑ دیا جائے اسے عربی میں کہتے ہیں تلیخ. اگر ایک ہو تو اسے کہتے ہیں تلیخ، اور اگر بہت سے ہوں تو ان کو کہتے ہیں طلقاء. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو انہیں کہتے ہیں طلقاء. تو بھائی یہ مکے کے رہنے والے فتح مکہ کے بعد چونکہ پیغمبر نے ان کے مال کو غنیمت کے طور پہ حاصل نہیں کیا، ان کے مردوں کو غلام نہیں بنایا، ان کی خواتین کو کنیزی میں نہیں لیا، لہذا یہ لوگ کہلائے طلقاء. سمجھے آپ؟ طلقاء کا مطلب کیا ہوا؟ چھوڑے ہوئے. سن رہے ہیں؟ چھوڑے ہوئے. اب ہمیں اپنے مجمع کو بتانا نہایت ضروری ہے کہ یہ یزید اور اس کا خاندان، یہ یزید اور اس کی فیملی کے لوگ، کیا سن رہے ہیں آپ؟ چاہے یزید کا باپ ہو یا اس کا چچا ہو یا اس کا دادا ہو یا دیگر افراد ہوں، یہ تھے طلقاء. سن رہے ہیں آپ؟ یہ تھے طلقاء. یہ تھے طلقاء. مطلب کیا تھا؟ یہ تھے چھوڑے ہوئے. یہ تھے چھوڑے ہوئے. ارے بھائی یہی لوگ تو تھے جو بدر میں پیغمبر کے مقابلے پہ آئے، احد میں پیغمبر سے لڑنے کے لیے آئے. اب جب پیغمبر نے مکے کو فتح کیا تو پیغمبر انہیں غلام بنا سکتے تھے، لیکن پیغمبر نے نہیں بنایا، انہیں چھوڑ دیا. جملہ آپ کے حوالے ہے کہ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جن کو پیغمبر نے غلام بنانے کے لائق نہیں سمجھا،
ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو جن کو غلام بنانے کے لائق نہیں سمجھا ان کو لوگ امام بنائے لے رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا بھائی کہ یہ صرف مال غنیمت کا مسئلہ تھا کہ غنیمت حاصل کرنے کے لیے لوگ کسی بھی فریق کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو اب پیغمبر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس سے انکار نہیں ہے کہ بہت سے مرد میدان ایسے بھی تھے جو ایمانی جذبے کے تحت جنگ کرتے تھے. لیکن اکثر نئے نئے مسلمان ایسے بھی تھے کہ چاہے وہ بدر کی جنگ ہو یا احد ہو یا خندق ہو یا خیبر ہو، وہ اس میں جو پیغمبر کے لشکر میں شامل ہوتے تھے تو ذہن میں یہی بات رہتی تھی کہ بھئی ہمیں غنیمت حاصل ہوگا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہمیں درہم ملیں گے، ہمیں دینار ملیں گے، ہمیں سونا و چاندی ملے گا، ہمیں غلام ملیں گے، ہمیں کنیزیں ملیں گی. دیکھیں میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. اور اگر لوگوں کے ذہنوں میں غنیمت نہ رہتا، کیا سن رہے ہیں آپ، تو جنگ حنین کے بعد مال غنیمت کے سلسلے میں تنازعہ نہ ہوتا. کیا سن رہے ہیں آپ، اور اگر تنازعہ نہ ہوتا تو اللہ کو سورہ انفال نازل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اصل معاملہ جو تھا وہ غنیمت کا تھا. اس کی وجہ سے لوگ جنگ کرتے تھے. تو دو کام تھے لوگوں کے پاس. ایک کام کیا تھا؟ لوٹ پاٹ کرنا. دوسرا کام کیا تھا؟ کہ دوسرا کام تھا جنگوں میں شریک ہونا. اور ایک پروفیشنل سولجر کی طرح یا ایک سمجھ رہے ہیں بالکل کاروباری یوں سمجھے، اس حیثیت سے لوگ لشکر میں شامل ہو جاتے تھے کہ غنیمت ہمیں حاصل ہو جائے گا. لیکن ایک قبیلہ اسی مکے میں اور تھا. اور وہ کون لوگ تھے؟ کہ وہ تھے قریش، جو قریشی کہلاتے تھے، جس خاندان میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا. یہ بات بتانا نہایت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے یہ قریشی کیوں کہلاتے؟ دیکھیں یہ باتیں تو میرے خیال میں عام طور پر پڑھی نہیں جاتی. جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قریشی کیوں کہلاتے تھے، یہ قریشی اس لیے کہلاتے تھے کہ یہ لوگ بہادر بھی تھے، شجاع بھی تھے، وقت پڑتا تھا تو جنگ بھی کرتے تھے. لیکن ان کا پیشہ نہیں تھا جنگ کرنا، سمجھ رہے ہیں، بلکہ ان کا ذریعہ معاش تھا تجارت. اللہ اکبر. ان کا ذریعہ معاش تھا تجارت. تو چونکہ تجارت ان کا ذریعہ معاش تھا لہذا یہ قریشی کہلاتے تھے. اور یہ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. غور کیا آپ نے؟ یہ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. اب یہ جملہ آج کے ماحول میں آپ نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے کہ چونکہ یہ قریش عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے لہذا انہی کی ایک شاخ بنی ہاشم میں سے خانہ کعبہ کا متولی بنایا جاتا تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خانہ کعبہ کا متولی بنایا جاتا تھا. ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ دور جاہلیت تھا مگر اس دور میں بھی لوگ لٹیروں کو متولی نہیں بنانا چاہتے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ایسے لوگوں کو بنایا جاتا تھا کہ جو تجارت کرتے تھے، جو اپنی محنت سے رزق حاصل کرتے تھے. یہ جو آپ سن لیتے ہیں اور کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جناب ہاشم خانہ کعبہ کے متولی تھے اور جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے اور جناب ابو طالب خانہ کعبہ کے متولی تھے. تو اس وقت معاملہ یہ نہیں تھا کہ یہ بے روزگار ہے لہذا متولی بنا دو. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل. اس کے بعد کچھ نہیں ہے کام کرنے کے لیے لہذا اس کو متولی بنا دو. نہیں عزیزو، صاحب حیثیت افراد، سمجھ رہے ہیں، اور خالی صاحب حیثیت نہیں بلکہ مخیر افراد جو صاحب حیثیت بھی ہوں اور بخیل بھی نہ ہوں. سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، ان کو متولی بنایا جاتا تھا. اور متولی کی عزت بھی اسی لیے ہوتی تھی کہ وہ کعبے سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا بلکہ جو خود کماتا تھا وہ اس پر خرچ کرتا تھا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جو خود کماتا تھا. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں اس سلسلے کے کافی ڈیٹیلز میں نے
ایک اشرے میں پڑھے تھے غالباً بیت اور اہل بیت کے عنوان پر، اس پہ اس کے کافی ڈیٹیلز پڑھ چکا ہوں، لیکن اس وقت میں دوسری بات عرض کر رہا تھا آپ کے خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ غنیمت کا ہوتا تھا، تو غنیمت کے لیے لوگ جنگ کرتے تھے، تو اب رسول اللہ کے بعد بھی جو جنگیں ہوئیں ان میں جو افراد جاتے تھے وہ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے، تلوار لے کے جاتے تھے اور اس کے بعد جنگ کرتے تھے، غنیمت حاصل ہوتا تھا، لیکن چونکہ یہ افراد وہ ہوتے تھے کہ جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، لہذا جب یہ وہاں گئے اور وہاں کے لوگوں نے اپنے افکار ان کے سامنے رکھے تو یہ اس سے متاثر ہو گئے اور دھیرے دھیرے وہ افکار دین میں داخل ہونے لگے اور لوگوں کے عقائد مسخ ہونے لگے ہیں۔ اب کہیں یہ گئے اور وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ بھائی ہم تو اپنے اللہ کو دیکھتے ہیں، کیا تم بھی اپنے اللہ کو دیکھتے ہو؟ کیا میری طرف متوجہ رہیں؟ تو اب جب وہاں سن کے آئے تو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، متاثر ہو گئے، اب یہاں آئے دھیرے دھیرے وہ عقیدہ بن گیا کہ ٹھیک ہے دنیا میں نہیں دیکھتے لیکن آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد نہیں سمجھ، آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ اسی طرح سے اور عقائد داخل ہونے لگے، مثلا قرآن مجید کا اللہ بھی قدیم ہے اور قرآن بھی قدیم ہے، مثلا قرآن مجید انہوں نے کہا یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ بالکل ہماری ہی طرح متکلم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا مثلا لوگ اللہ کے لیے جسم و جسمانیات کے قائل ہو گئے۔ اگر میری باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو میں دو مثالیں آپ کی خدمت پہ پیش کروں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ارے بھیا یہ جو ملک فتح ہوئے وہیں کے تو غلام آئے جو حاکم وقت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہائے 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 بھئی آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ بھئی تو ہے ملک فتح ہوا، غلام آئے، اب جب وہ غلام آئے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ پوچھا یہ ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہو؟ کہ ہم اپنے حاکم کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارا بادشاہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ بھئی صلوات پڑھتے بر محمد وآلہ۔ آگے ماشاءاللہ آپ کو سمجھدار ہیں، ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھئیہ یہ جو ملک فتح ہوئے اور جو غنیمت آیا تو اسی مال غنیمت میں آئی ہوئی کنیز نے اسی مال غنیمت میں آئی ہوئی کنیز نے فجر سے پہلے شانہ ہلایا کہ سونے سے بہتر ہے نماز پڑھی جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ملک تو فتح ہوئے لیکن ان ملکوں کا کلچر، ان ملکوں کے افکار، ان ملکوں کے عقائد، ان ملکوں کے نظریات، ان ملکوں میں رہنے والوں کی فکریں دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہونے لگی۔ اب قبلہ پہچان کیسے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اس لیے کہ یہی تو حق میں باطل کی آمیزش ہوئی نا، کہنے کو مسلمان ہے لیکن فکر میں مثلا آتش پرستی کی آمیزش ہے، کہنے کو مسلمان ہیں مگر یہودیت سے متاثر ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں مگر نصرانیت کا اثر ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو اب پتہ کیسے چلے کہ خالص کیا ہے اور غیر خالص کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ لہذا رسول اللہ کے لیے ضروری تھا کہ جاتے جاتے امت کو بتاتے جائیں کہ دیکھو معیار حق کیا ہے، سمجھے آپ؟ معیار حق کیا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب اگر عقیدہ ہو تو علی جیسا، نظریہ ہو تو علی جیسا، فکر ہو تو علی جیسی، نماز ہو تو علی جیسی، روزہ ہو تو علی جیسا، حج ہو تو علی جیسا، دین ہو تو علی جیسا۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ تو مولا علی کو معیار قرار دیا۔ کس کا معیار قرار دیا؟ کہ حق کا معیار قرار دیا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی موڑ، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی موڑ۔ دیکھیں کسی
بزرگ ذاکر کی دی ہوئی مثال ہے، لیکن مثال بڑے غضب کی ہے۔ آپ کے بچے کا 16-17 سال کا بیٹا ہے آپ کا، اس کا کہیں ایڈمیشن ہو گیا بی ٹیک میں یا میڈیکل لائن میں، اب اس کا ایڈمیشن ہوا مثلا بنگلور میں، ساؤتھ انڈیا میں، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ۔ اب ظاہر سی بات ہے دل کا ٹکڑا ہے، بیٹا ہے۔ یہاں جو بچے بیٹھے ہیں میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ پریشان نہ ہوا کیجئے، ماں باپ کے لیے بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ تو اب وہ بچہ جا رہا، آپ اس بچے کو چھوڑنے کے لیے گئے اسٹیشن تک، اب آپ کے کوئی دوست بھی وہیں جا رہے تھے، آپ نے ان سے کہا پہلی بار جا رہا ہے، آپ اپنے ساتھ لیتے جائیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ اپنے بچے کو اپنے کسی دوست کے ساتھ بھیج رہے ہیں تو آپ اپنے دوست کو نصیحت کریں گے یا اپنے بچے کو نصیحت کریں گے؟ آپ اپنے دوست سے کہیں گے کہ جہاں جہاں میرا بیٹا جائے وہاں وہاں آپ جائیے گا، یا آپ اپنے بچے سے کہیں گے بیٹا دیکھو یہ انکل ہیں، یہ چچا ہیں، تم ان کے ساتھ جانا، جہاں یہ بیٹھے وہاں بیٹھنا، جب یہ اتریں تو تم اترنا، جب یہ منع کریں تو نہ اترنا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ تم ان کے ساتھ ساتھ چلنا۔ کس سے کہیں گے؟ کہ آپ اپنے بچے سے کہیں گے، اپنے دوست سے نہیں کہیں گے، اپنے بچے سے کہیں گے۔ ہم نے کہا بھائی آپ اپنے دوست سے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ بزرگ ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھروسہ دوست کے اوپر ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ بھروسہ دوست کے اوپر ہے۔ یہ بچہ ہے، یہ نادان ہے، لہذا بچے سے کہہ رہے ہیں بیٹا تم ان کے ساتھ رہنا، دوست سے نہیں کہہ رہے کہ تم ان کے ساتھ رہنا۔ رسول اللہ نے یہ دعا نہیں کی کہ پروردگار علی کو ادھر ادھر موڑ دے، علی کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر حق موڑے، بلکہ فرمایا پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ محمد، جدھر جدھر علی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کو حق رہنے کے لیے علی کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ خداوند عالم مرحوم کے درجات کو عالی کرے، ان کے متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے۔ لیکن قبلہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بدر سے لے کر جنگ نہروان تک، یعنی 80 جنگیں جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہوئیں وہ، اور 3 جنگیں جو مولا علی کے دور خلافت میں ہوئیں وہ، جمل، صفین، نہروان۔ غور سے سنیے گا جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ان جنگوں میں لشکر میں حق و باطل ایک ساتھ نظر آئے۔ یہ آج کل جو کچھ بحثیں چلتی ہیں کہ فلاں شخص کہ جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے پہ آیا وہ جنگ صفین میں مولا علی کے لشکر میں تھا، یا جنگ جمل میں مولا علی کی طرف سے اس نے جنگ کی تھی۔ ارے بھائی ان جنگوں میں جو لوگ مولا علی کے ساتھ لڑے اس میں علی کی ذات کے ساتھ خلوص رکھنے والے بھی تھے، سمجھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہوس مال میں یا ہوس منصب میں مولا علی کے لشکر میں تھے۔ آپ کہیں گے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہاں ہمارے پاس دلیل ہے۔ ارے بھیا علی کا لشکر کیا ہے جب صف ملائکہ میں ابلیس شامل ہو گیا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ہر جگہ اس طرح کے لوگ تھے، ہر جگہ لوگ تھے۔
یہ بات یاد رکھیے عزیزوں کہ کسی بھی گروہ میں سب اچھے نہیں ہوتے، یہ بالکل کلیہ ہے۔ جناب آدم سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیجئے کسی بھی گروہ میں سب اچھے نہیں ہوتے۔ اما جناب آدم کے بیٹوں میں سب اچھے نہیں ہوئے، یعنی اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، جناب آدم کے 2 بیٹے، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا، تو ہر جگہ سب اچھے نہیں ہوتے۔ جناب نوح کے زمانے میں بھی سب اچھے نہیں تھے، سب اچھے ہوتے تو سفینے میں آ جاتے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ لوگ جو جناب نوح کے سفینے میں آگے بچ گئے، جن کی اللہ نے اصحاب سفینہ کہہ کے تعریف کی، انہی کی نسلیں جب آگے بڑھیں تو اس میں نمرود پیدا ہوا۔ آپ مجھے بتائیے انہی کی نسل میں تو تھا، ایک صلوات پڑھ دے پر محمد الگ سے آگے جو ڈوب گئے ان کی نسل تو تھی نہیں، جو سفینے میں تھے انہی کی نسل تو تھی، اسی میں فرعون پیدا ہوا، اسی میں شداد پیدا ہوا، تو سب کے سب اچھے تو کہیں نظر نہیں آتے۔ وہ کسی کی بھی بزم سب اچھے نہیں ہوتے۔ مسجد میں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ مسجد سے باہر نکلے پتہ چلا آپ کی چپل بدل گئی، ایک صلوات پڑھنے پر محمد اب اس سے زیادہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ تو بھیا سب کے سب اچھے تو کہیں نہیں ہوتے، لیکن ساری کائنات میں صرف ایک گروہ ایسا ہے جہاں سب کے سب ایک جیسے، اور وہ ہے کربلا، جہاں آقا حسین اور ان کے انصار، حسین کی نہیں سب کی نہیں۔ دیکھیے اگر کوئی خالص مجاہدین دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کربلا میں آئے، یہاں کوئی غنیمت کا لالچ نہیں ہے، غور کر رہے ہیں آپ، یہاں کوئی غنیمت کا لالچ نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اما جہاں رسول اللہ نے وعدہ کر لیا کہ دیکھو ہمیں یہاں کامیابی حاصل ہوگی، وہاں تو لوگ فرار کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیا سن رہے ہیں؟ وہاں تو لوگ فرار کرتے ہوئے نظر آئے، اور کربلا میں تو امام حسین کہہ رہے ہیں دیکھو کل تم سب قتل کر دیے جاؤ۔ کبھی اس رخ سے آپ نے سوچا کربلا کے بارے میں؟ کل تم سب قتل کر دیے جاؤ، کوئی نہیں بچے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ شہداء کی فہرست سنا رہے، ایک ایک کا نام لے رہے، کل کون کون مارا جائے گا۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری گردنوں میں سے اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، چلے جاؤ، میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، چلے جاؤ، لیکن کوئی ایک بھی جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے انصار امام حسین، جو صرف اور صرف دین کی خاطر، جو صرف اور صرف اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے، جو صرف اور صرف محمد کی شریعت کے تحفظ کے لیے، جو صرف اور صرف نبی کے نواسے کا ساتھ دینے کے لیے کربلا کی سرزمین پہ آئے۔ ان کے ذہن میں نہ درہم ہیں، نہ دینار ہیں، نہ غلام ہیں، نہ کنیزیں ہیں، یہ تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے سب کا مزاج ہے۔ کیا غضب کا مطلع کہا سید نواب افسر لکھنوی نے کہ کربلا میں اس طرح انصار سرور آئے ہیں، کربلا میں اس طرح انصار سرور آئے ہیں، سوچئے تو ایک گنیے تو 72 آئے۔ بات صرف بنی ہاشم کی نہیں ہے، وہ تو گھر کے لوگ ہیں۔ آقا عباس مولا علی کی تمنا ہے، شہزادے علی اکبر شبیہ رسول ہیں، جناب قاسم امام حسن کے فرزند ہیں، اون محمد جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں،
جو غیر ہاشمی ہیں، ان میں بھی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آقا حسین اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، اب پیاس برداشت نہیں ہوتی، آقا حسین اب گھر یاد آ رہا۔ نہیں، وہاں تو عالم یہ ہے کہ شب عاشور بس تمام ہو گئی مجلس، چند آنسو آپ کے بہہ جائیں، اس سے بڑھ کے ایصال ثواب کیا ہوگا؟ فہرست شہداء سنانے کے بعد آقا حسین خیمے میں جاتے ہیں، بی بی زینب سے گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں بہن زینب اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اصحاب کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس رات میں ہمارے اہل بیت یعنی ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ بی بی زینب کے خیمے سے نکلے، سب سے پہلے انصار کے خیموں کا رخ کیا، ایک بڑے خیمے کے قریب پہنچے تو کچھ محسوس ہوا کہ خیمے کے اندر انصار جمع ہیں، ایک جگہ پہ جمع ہیں۔ اب جو اندر جھانک کے دیکھا، آپ کو معلوم ہے کیا منظر دیکھا؟ علامہ نجم الحسن قراروی اپنی کتاب ذکر العباس میں تحریر کرتے ہیں کہ اندر آقا حسین نے دیکھا کہ ایک کرسی پڑی ہوئی، اس کرسی پر آقا حسین کے بچپن کے دوست جن کو حسین نے تحریری طور پر فقیہ کی سند عطا فرمائی ہے، رجل فقیہ لکھ کر، وہ یعنی جناب حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے اور سامنے امام حسین کے انصار بیٹھے ہوئے، اور حبیب ابن مظاہر کہہ رہے دیکھو کل قربانیوں کا دن ہے، ہم آقا حسین کے دوستوں میں ہیں، انصار میں ہیں، اور یہ بنی ہاشم حسین کے دل کے ٹکڑے، یہ ان کے گھر کے افراد ہیں، وہ سب آقا زادے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ دیکھو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم میں کوئی مارا جائے اور ہم زندہ رہیں، اگر ایسا ہو گیا تو ہم روز قیامت رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لہذا کل بس اس بات کی کوشش کرنا کہ پہلے ہم آقا حسین کو اپنی جان قربان کر دیں، اور اس کے بعد بنی ہاشم میدان میں جائیں۔ انصار حسین ہاتھ جوڑ جوڑ کے حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ ارے آپ تو حسین کے حبیب ہیں، آپ تو ہمارے آقا کے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، بس کل ہم کو باری باری اجازت دلوا دیجیے گا، اس کے بعد دیکھیے گا کہ ہم نے کس طرح سے حق نصرت ادا کیا۔ آقا حسین ان کو دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھے، پھر امام حسین نے اپنے گھر والوں کے خیموں کا رخ کیا۔ جب بنی ہاشم کے خیموں کے درمیان پہنچے تو خیمے کے قریب سے گزرے، کچھ احساس ہوا کہ یہاں بھی کچھ گفتگو ہو رہی ہے، جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس خیمے میں 3 شخصیتیں موجود ہیں۔ کون کون؟ ایک مولا علی کے بیٹے عباس، دوسرے امام حسن علیہ السلام کی نشانی قاسم، اور تیسرے حسین کے لال علی اکبر۔ آقا حسین نے سنا کہ شہزادے علی اکبر کہہ رہے ہیں اے چچا عباس، کل جب جنگ ہوگی تو سب سے پہلے میں اپنے بابا پر اپنی جان قربان کروں۔ آقا عباس نے بھتیجے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، نہیں بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، جب تک یہ چچا زندہ ہے تم میدان میں کیسے جا سکتے؟ پہلے میں جاؤں گا اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے۔ شہزادے علی اکبر کہتے ہیں چچا لیکن ذرا یہ بھی تو سوچئے کہ اگر آپ مارے گئے تو ہمارے بابا کا بازو شکستہ ہو جائے، اس لیے کہ بھائی قوت بازو ہوتا ہے۔ کہا بیٹا تم نے نہیں سوچا اگر تم مارے گئے تو میرے آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، اس لیے کہ بیٹا نور نظر ہوتا ہے۔ آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، دیکھا کہ جناب قاسم 13 سال کے قاسم کھڑے ہوئے، کہا چچا کل نہ پہلے آپ میدان میں جائیں گے
نہ بھیا علی اکبر آپ میدان میں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا اپنے چچا پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے، اس لیے کہ اگر چچا عباس مارے گئے تو امو حسین کا بازو شکستہ ہو جائے گا، اگر بھیا علی اکبر شہید ہو گئے تو ہمارے امو کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی، لیکن اگر میں شہید ہو گیا تو نہ تو بازو شکستہ ہوگا نہ آنکھوں کا نور نصرت ہوگا، اس لیے کہ میں یتیم ہوں۔ بس ابھی تو اتنا سننا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا کر حسین خیمے میں داخل ہوئے، قاسم کو سینے سے لگایا، اے میرے لال قاسم، جب تک میں زندہ ہوں اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھو۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پر زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شاکر علی مرحوم ابن محمد ایوب کے نام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 31 دسمبر بروز اتوار صبح 10 بجے جناب حیدر حسین صاحب محمد آغا صاحب کے بہنوئی حیدر حسین صاحب کے 40ویں کی مجلس جعفریہ کالونی پارک میں ہوگی، مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے۔ اور جمعے کو جناب محمد آغا صاحب کی جانب سے ایک مجلس ادا ہوگی، اس مجلس کو بھی خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے۔ شیعہ کھانے کو احمد کا نواسا رہ گیا، شیعہ کھانے کو احمد کا نواسا رہ گیا، شیعہ کھانے کو احمد کا نواسا رہ گیا، لاڈلا زہرا کا وقت عصر تنہا مگر شبیر کے سینے میں نیزہ رہ گیا، شیعہ کھانے کو احمد کا نواسا رہ گیا،
تشنگی سب کی بجھائی تو نے دریائے فرات تشنگی سب کی بجھائی تو نے دریائے فرات تیرے ساحل پر تیرا مہمان پیاسا رہ گیا پیاسے کا لہو مقتل میں بہتا رہ گیا کھانے کو احمد کا نواسا رہ گیا اس کا لاشا لانے والا دشت سے کوئی نہ تھا جو لاشیں اٹھاتا رہ گیا کھانے کو احمد کا نواسا رہ گیا کوفیوں نے مار ڈالا فاطمہ کے لال کو بلا زینب کے جینے کے لیے کیا رہ گیا کھانے کو احمد کا نواسا رہ گیا پاؤں کی تکلیف مجھ سے پوچھتی ہے بلال کس طرح وہ کارواں تا شام چلتا رہ گیا کھانے کو احمد کا نواسا رہ گیا آپ حضرات ایک